بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں رحم کرتا ہے ان پر اللہ۔ ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو اس مخلوق پر جو زمین پر ہے۔ یرحمکم من فی السماء، رحم کرے گا تم پر جو آسمانوں میں ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ لوگوں پر رحم کرو، کل کائنات پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جب انسان اللہ کی انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہر میں مجرم کو سزا دینے کا طریقہ بہت ظالمانہ تھا۔ جب کوئی کسی جرم کا مرتکب ہوتا، یعنی کوئی جرم کرتا، تو لوگ اسے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ کوئی بندہ جرم کرتا ہے اس کو جیل ہو جاتی ہے، پر یہ لوگ جو تھے، یہ جو شہر تھا، اس شہر میں مجرموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ آج ایک بار پھر لوگ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ آج کا مجرم جو تھا وہ ایک بھگوڑا غلام تھا، یعنی کسی کا نوکر تھا، بھاگا ہوا تھا۔ ایک اونچی سی چار دیواری کے اندر پہلے غلام کو لا کر چھوڑ دیا گیا، پھر ایک بھوکے شیر کو اس کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شیر نے اپنے پنجے سے اس بے کس آدمی پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی، مگر پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھ کر اس غلام کے ہاتھ چاٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ بڑے حیران ہوئے اور کسی نے اس غلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ یعنی آج تک شیر نے تو کسی پر رحم ہی نہیں کیا، کوئی بھی اس طرح اس کے آگے ڈالا جاتا تو یہ اسی وقت اس کو کھا لیتا، اور یہ تمہارے ہاتھ چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ایک دن میں نے اس شیر کو ایک جنگل میں دیکھا کہ یہ بہت مشکل سے چل رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا۔ دراصل اس کے پاؤں کے نیچے ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شیر سے چلا نہیں جا رہا تھا اور اسے بہت تکلیف تھی۔ تو یہ جو غلام ہے اس نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکال دیا۔ تو وہ غلام کہنے لگا اسی دن سے ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اس شیر کو بھی آزاد کر دیا، اور وہ دونوں آزاد ہو کر چلے۔ پھر یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ وہ غلام، وہ آدمی آگے آگے چل رہا تھا اور وہ شیر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ساری جو مخلوق ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ کچھ کریں گے تو وہ آپ کا بہت خیال رکھتی ہے، وہ آپ کی احسان کو یاد رکھتی ہے۔ صرف ایک انسان ہے کہ اللہ پاک کا 24 گھنٹے کھا کھا کر یہی نہیں یاد رہتا کہ کم از کم اسے ایک سجدہ ہی کر لیں، اس کی نماز ہی پڑھ لیں، اس کی عبادت ہی کر لیں۔ کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت نیند ہے وہ لیتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتیں گھر ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لباس استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ غلام نہ جانے کب سے، کتنا پرانا واقعہ تھا کہ اس نے اس شیر کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا تھا، اور کتنے زمانے کے بعد پھر اس شیر کا اور اس غلام کا آمنا سامنا ہوا تو اس شیر نے پہچان لیا اور اس کو نہیں کھایا بلکہ اس کے ہاتھ چاٹنے لگ گیا۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی بلی کو، کتے کو آپ تھوڑی سی روٹی ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کے دروازے سے ہلتا ہی نہیں ہے،
सन 2000 میں جب جنگیں شروع ہوئی، افغانستان پر جب حملہ ہوا تھا، تو افغانستان کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کا ایک شہر پورے کا پورا نا شہید، وہ سارے گھر گر گئے، لوگ بیچارے شہید ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک صحافی گئے وہاں کا سارا وہ سروے کرنے کے لیے، کیا نقصانات ہوئے، کتنے گھر سے ٹوٹے۔ تو انہوں نے اپنے رپورٹ میں یہ چیز لکھی تھی کہ میں ایک علاقے میں گیا تو ایک گھر کے سامنے نا ایک ڈوگ جو ہے، ایک کتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسے اس کے آنسو گر رہے ہیں، اور کہنے لگے وہ صحافی کہ میں نے، انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں نے دیکھا گرے ہوئے دروازے کے سامنے وہ ڈوگ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، مالک نہیں رہا، گھر ہی نہیں رہا، لیکن وہ چوکیداری ویسے ہی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے وہ اتنی پیاری اور اتنی یاد رکھنے والی مخلوق ہے۔ ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے محسنوں کو نہ بھولیں۔ سب سے بڑے احسان کرنے والے تو اللہ پاک ہیں، جنہوں نے ہمیں وجود دیا، یہ زندگی دی، اس جہان میں بھیجا کہ ہم اپنی جنت کی تیاری کر کے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اللہ پاک سے ملایا۔ آپ دیکھو کہ اس زمین پر دنیا بتوں کی عبادت کرتی تھی، پتھروں کی عبادت کرتی تھی، جانوروں کی عبادت کرتی تھی، آگ اور سورج کی عبادت کرتی تھی۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا انسانوں پر احسان کیا کہ انہیں اللہ سے ملایا، اللہ کی پہچان کرائی، اور پھر ایسی پہچان کروائی کہ لوگ جب نماز پڑھتے، کوئی بھی کام کرتے، ایسے انہیں لگتا کہ جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات پاک کے سامنے سے اپنے پردے ہٹا کر سامنے بھی آ جائیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں اللہ کی پہچان کروائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی ہم ایسا پہچانتے ہیں اللہ کو کہ اگر وہ سامنے بھی آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا ہم پہچانتے ہیں۔ تو یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اللہ پاک سے ملایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے شاگردوں کا کتنا احسان ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی، جنہوں نے اپنی تکلیفوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ پھر ہمارے ماں باپ کا کتنا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس جہان میں آنے کا جو ذریعہ بنے، ہمیں وجود دیا، اور پھر ہمیں الحمدللہ اس سطح تک پہنچایا کہ آج آپ لوگ سارے پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کی پہچان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے استاذ کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کی اسکول میں ہے، ٹیوشن میں ہے، ادارے میں ہے، جہاں پر بھی ہیں، تو یہ بھی کتنے محسن ہیں۔ ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی لکھنا سکھا رہے ہیں، کوئی پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ انسان اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برسائی ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے انسانوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور شادی نہیں نا ان کی جب تک ہوتی، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی ان کے ماں باپ کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے ماں باپ کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، ابھی جب تک وہ بڑے نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے۔ جب بالغ ہو گئے تو ان کا تو رجسٹر اپنا بن گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ابھی جب چھوٹے ہیں اور شادیاں جب تک یعنی نہیں ہوتی، جب تک بچوں کی شادی نہیں ہوتی، اس وقت تک ان کے اچھے برے کا ثواب گناہ ان کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ تو آپ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کے رجسٹر میں کیا لکھوا رہے ہیں آپ۔
ابھی ابھی تھوڑی لمحے پہلے ایک بچی یہ بچی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ جوان ہیں، بالغ ہیں، ان کے ہاں نیل پالش لگی ہوئی ہے. آپ دیکھو کہ ایک ذرہ آٹے کا، ایک ذرہ نیل پالش کا ذرا سا بھی کسی جگہ پر لگ جائے اور آپ وضو کر لیتے ہیں، آپ کا وضو ہی نہیں ہوا. جب آپ کا وضو نہیں ہوا آپ کی نماز نہیں ہوئی. جب آپ کی نماز نہیں ہوئی تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی تو نماز ہے. نماز پڑھیں گے تو مسلمان، نہیں نماز پڑھیں گے تو کافر ہیں. تو کیا اس چیز کی آپ فکر کر رہے ہو؟ آپ لوگ جب وضو کرنے جاتے ہو کیا آپ پانی کا خیال رکھتے ہو؟ آپ کا پانی پاک ہے؟ آپ کس طریقے سے وضو کرتے ہو؟ یہاں تک کہ بچے بچیے، اب آپ لوگ بڑے ہیں تو آپ جب واش روم میں جاتے ہو استنجا کس طریقے سے کرتے ہو؟ کیا چینٹے آپ کے پاؤں پر، آپ کے کپڑوں پر نہیں پڑتی؟ آپ خود پر بھی رحم کرو. اور آپ کو کتنا سکھایا جاتا ہے اور کتنی بار بیانات میں یہ چیز بتائی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے اور چند ایک وہاں قبریں تھی، تو آپ جس سواری پر سوار تھے وہ بڑی زور سے ہلی، آپ گرنے کے قریب ہو گئے. تو آپ نے پوچھا یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو بتایا گیا یہ فلاں فلاں کی ہیں. تو آپ نے بتایا کہ ان کو سزا ہو رہی ہے، پر بڑا گناہ نہیں ہے ان کا جس کی وجہ سے ان کو سزا ہو رہی ہے. ان کا گناہ کیا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ چغلی لے کر چلتے تھے. آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ میں بکثرت پائی جاتی ہیں. ذرا ذرا سی بات، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، ذرا ذرا سی بات ادھر کی ادھر بتائی. ابھی صبح کی بات ہے، بات ذرا بھی نہیں تھی، جھگڑا اتنا بڑا دو گھروں کے درمیان فساد بن گیا اور اتنی ساری پڑھنے والی بچیوں کی پڑھائی روک کے. اور اس چیز کا عذاب کیا ہوگا؟ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے بھاگ گئے واش روم میں اور بالکل احتیاط نہیں کی، کپڑے گیلے ہو رہے، اور بعض بچوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے استنجا ہی نہیں کرتے. آپ دیکھو اس طرح سارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاک جب جسم ہے تو پھر وضو ہی نہیں ہوا. آپ بے شک وضو بعد میں کر لیں، آپ کے کپڑے ہی ناپاک تھے. اور ایک سجدہ بغیر وضو کے جب بندہ کرتا ہے نا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایک سجدہ. آپ تقریباً زیادہ تر بچیاں بالغ ہیں، بڑی ہیں، پانی کا احتیاط کرو، وضو اچھے طریقے سے کرو. آپ کو وضو کے طریقے سکھائے ہوئے ہیں، نماز اچھے طریقے سے پڑھو. آپ نے باریک باریک دوپٹے لیے ہوئے ہیں جن میں نماز ہوتی ہی نہیں. آپ نے بازو اتنے زیادہ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کا جب تک آپ کو پتہ ہے یہ کونیوں تک جب تک بازو نہ ہو چاہے آپ کتنی اچھی نماز پڑھو آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے. جب آپ ایک کام کر رہے ہو تو اچھا سا کرو نا، اچھا وضو کرو، اچھی نماز پڑھو. یہ کس پر رحم ہے؟ جسم پر. ورنہ آپ کو پتہ ہے نا نماز جو بندہ صحیح نہیں پڑھتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ جو صحیح نماز نہیں پڑھتا وہ جب دفن ہوتا ہے تو دفن ہوتے ہی اس کے جسم کے ساتھ ایک بہت بڑا سانپ لپٹ جاتا ہے. کیا اس بدن کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں کتنی عزت ہوتی ہے، کتنی خوبصورت بچی ہے، کیا زبردست اس کی جسامت ہے. تو اسی جسم کو پھر ہم کس کے سانپوں کے حوالے کر رہے ہیں اچھی نماز نہ پڑھ کے. آپ گھر میں دیکھو ذرا ذرا سی کیڑوں سے ڈر جاتے ہو تو کیوں نہیں اچھی نماز پڑھتے؟ وگرنہ اس کے بدلے میں آپ کبھی لیٹ کر خود تصور کیا کرو نا کہ سانپ ایسے لپٹا ہوا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک اخبار میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھے، ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اتنا موٹا سانپ، جتنے لوگوں نے مل کر ان کا جنازہ پڑھا تھا انہوں نے سب نے مل کر کھینچ کر اتارا، پر ان کے گلے میں تھا، سب کے سامنے وہ آ گیا نا اور ان کی جسم کے ساتھ لپٹ گیا. وہ نہیں اترا اور اسی طریقے سے انہیں قبر میں رکھا گیا. تو ان کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں، مطلب کیا ایسا گناہ تھا کہ سب کے سامنے، اللہ پاک کی تو یہ غیب کی چیزیں ہیں، قبر کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں اللہ اس طرح تو کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بندہ تھا اس کا یہ عذاب کیوں سب کے سامنے آیا؟
تو ان کی گھر والی کہنے لگی کبھی زندگی میں اس بندے نے قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا تھا۔ یہ پکی حدیث ہے بچے اور بچیوں کہ جو بندہ نمازی نہیں ہے، جو بھی زندگی میں نماز اس نے چھوڑی ہے نا، تو سانپ اس کے جسم کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ ایک قبر کے اندر سانپ، بڑے بڑے سانپ آتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور دوسرا گالیاں دینے کی وجہ سے۔ تو اس جسم کا آپ پر، ہم سب پر بہت بڑا حق ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ جتنا اسے سجاتے ہیں، جتنا اسے سنوارتے ہیں، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے سانپ اور بچھوؤں سے اور آگ سے بھی تو بچائیں، قیامت اور قبر کے دن کے عذاب سے بھی بچائیں۔ رحم کرے اس جسم پر، خیال رکھے اس کا۔ آپ دیکھو تھوڑی دیر پنکھا بند کر دو تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر ایک وہ تھا نا قبرستان میں ایک گور کن تھا، اس نے وہ قبر کھود رہا تھا تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا کہ اتنی تپش تھی اس قبر کے اندر، تو اس نے نا آرام سے ساتھ والی قبر کو کھود کر سوراخ کر دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سارا اس بندے کا کفن جلا ہوا ہے اور آگ کی لپٹیں ہیں اندر۔ اس نے جلدی سے اس کو بند کر دیا۔ تو پھر اس نے جب تختی پڑھی اور پتہ شتہ کوئی ہوگا، کوئی جان لیا ہوگا اس نے، تو وہ جا کر اس نے پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ یہ کیا ان کا گناہ تھا کہ ان کی قبر سے آگ نکل رہی ہے اور بہت مطلب اندر بھیانک منظر ہے۔ تو ان کی گھر والی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہاں سب بہت اچھا کرتے تھے پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس نماز کو نا ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی ہوئی، ذرا سی بھی، لیکن نماز بہت قیمتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ہم اس پر اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھو سب سے بڑا ذکر تو نماز ہے۔ پکی نماز پڑھا کرو۔ ابھی اگر آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو حالات سے اتنا واسطہ نہیں پڑا، اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے، نہ جانے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آج آپ کے ذمے ہے، آج آپ پر فرض ہے نماز، اور آپ نہیں پڑھ رہے تو کل کو آپ اس کا بدل پائیں گے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر بچے نا، میں نے کئی بار یہ چیز بیانات میں بتائی ہے، گھروں کے اندر جیسے آج کل گرمی کا سیزن ہے تو چیونٹیاں بہت آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یا تو انہیں جلا رہے ہیں یا انہیں مار رہے ہیں، سخت گناہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو ریت کے اوپر چھوٹا سا کیڑا تھا۔ ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ اس کیڑے کا کیا فائدہ ہے، یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کیڑے کو زبان دی اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں ہر روز ان انسانوں کے لیے 1000 بار تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار روز درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ اللہ کی مخلوق دنیا میں نہ ہوتی نا، اور یہ ہمارے لیے دعائیں نہ کرتی، تو پھر آپ دیکھتے کہ پہلی قوموں کو ذرا سا بھی غلطی کرتے تھے تو بندر و سور بن جاتے تھے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور دوسرا یہ اللہ کی یہ مخلوقات جو ہیں، یہ چیونٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں بے جا نقصان نہ دیا جائے، بالکل مارا نہ جائے۔ چیونٹیوں کو اکثر جھاڑوؤں کے ساتھ اور جہاں زیادہ ہو وہاں کوئی گرم چیز رکھ دی جاتی ہے، سخت گناہ ملتا ہے۔ چیونٹی کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے پہلے کشتی کے اندر میں کن کو رکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چیونٹی کو رکھو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مخلوق ہے اللہ پاک کی۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے۔ اور اکثر ایک بات یہاں اور میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں، آپ دیکھیں گلیوں میں کھیل کود تو لڑکے کرتے رہتے اور آپ بچیاں بھی باہر نکل آتی ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے آپ ایک تو اپنے گھروں میں کھیلیں، لیکن اگر آپ باہر کھیل رہے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے مت کیا کریں، ایک دوسرے پر رحم کیا کریں۔ آپ تو تھوڑا سا لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، ایک ہلکا سا ایک جیسے ماچس کا ایک تنکا لگا دیتے ہیں،
تو برسوں تک آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ لڑائی جھیلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں. اس لیے سارے بچے بچیاں یہ ذہن میں رکھیں، بالکل ایک دوسرے سے جھگڑا اور لڑائی نہیں کرنی. اگر ذرا سی کوئی دوسرے کی محسوس بھی کرے نا کہ فلاں غصے میں ہو رہا ہے، فوراً چپ یا وہاں سے ہٹ جاؤ یا فوراً معذرت کر لو کہ نہیں چلو خیر ہے، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگی. آپ دیکھو گے کہ آپ لوگ جب یہ لفظ کہو گے نا کہ غلطی ہوگی تو پھر آپ دیکھو گے جھگڑا ہوگا ہی نہیں، اور سارے علاقوں کے لوگ بچے سب بڑے اتفاق سے رہیں گے. اللہ رب العزت سے جڑنے کی دعا کیا ہے؟